اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی قدر نہیں کی، اس کا کیا انجام ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور رمضان کریم کی فضیلت و عظمت سے واقف ہوں۔ جس نے رمضان پاک کی قدر نہیں پہچانی وہ ہلاک ہوگا۔ جس بدقسمت نے رمضان پاک کی قدر نہیں کی اور اس میں نیک عمل کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ محبوب خدا حبیب کبریا شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو، پس ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب ممبر شریف سے اترے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ کبھی نہ سنتے تھے۔ فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ بے شک وہ شخص دور ہو رحمت سے یا ہلاک ہو جس نے رمضان شریف کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص دور ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ دور ہو وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو اس کے سامنے بڑھاپا آئے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ مصطفی میں 3 بددعائیں کی اور سید عالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بددعاؤں پر آمین فرمائی۔ اول تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کچھ کم نہ تھی، پھر سید عالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمین نے اس بددعا پر مہر ثبت فرما کر اور سخت بنا دیا۔ اللہ کریم اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو ان تینوں بددعاؤں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ورنہ ہلاکت میں کیا شک و شبہ ہے۔ ایک شخص جس کے لیے بددعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالتا ہے اور اللہ بزرگ و برتر کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نام مبارک پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، خواہ نام مبارک جتنی مرتبہ مذکور ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جتنی مرتبہ لیا جائے ہم پر لازم ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ایسے شخص کو شقی اور بخیل لوگوں کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک وارد ہے کہ ایسا شخص رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جمال پاک کی زیارت سے محروم رہے گا، اللہ اکبر، جبکہ مسلمان آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ دوسرا شخص جس کے حق میں بددعا کی گئی ہے وہ ہے کہ جس کے ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھے موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو اس کی ہلاکت و بدنصیبی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فرما بردار بیٹے کی محبت کی نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے، یعنی جتنی مرتبہ والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنے ہی مقبول حجوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ تیسرا شخص جس کے لیے بددعا کی گئی ہے وہ ہے کہ جس پر رمضان مبارک گزر جائے اور وہ بخشا نہ جائے، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا مہینہ بھی غفلت و معاصی میں گزار دے اور عبادت الہی میں اور توبہ و استغفار میں مشغول نہ ہو، حالانکہ رمضان شریف میں مغفرت اور رحمت کی بکثرت
بارش ہوتی ہے پھر بھی اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہو تو بتاؤ کہ اس کی بخشش کے لیے اور کون سا وقت ہوگا؟ لہٰذا ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے؟ رمضان شریف کا احترام ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان شریف کا پورا احترام کرے، خود روزہ رکھے اگر اس پر اس وقت روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حیض و نفاس والی عورت یا مسافر ہو یا روزہ تو اس پر فرض ہے مگر اپنی کوتاہی سے روزہ نہیں رکھتا تو سب کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان پاک کا احترام ضرور کرے، کسی روزہ دار کا مذاق نہ اڑائیں، دکاندار ہے تو ایسی چیزوں کی فروخت نہ کرے جس کو بے روزہ لوگ کھاتے ہوں اور خود علانیہ طور پر کھائے پیے نہیں، اور نہ ہی سرے عام سگریٹ اور حقہ نوشی کرے۔ فقہائے عظام نے فرمایا ہے کہ رمضان شریف میں علانیہ کھانے پینے والے کو قتل کیا جائے بشرطے کہ اسلامی حکومت ہو، ورنہ اس کمینے کی اس نازیبا حرکت پر اظہار نفرت تو کی جائے اور دل سے اسے برا سمجھا جائے۔ یہاں پر ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بخارا شہر میں ایک مجوسی کا لڑکا رمضان مبارک میں مسلمانوں کے بازار میں کھانا کھا رہا تھا۔ مجوسی باپ نے یہ دیکھ کر اس کے منہ پر تماچا مارا اور سخت ناراض ہوا۔ لڑکا بولا، ابا جان تو بھی تو رمضان مبارک میں ہر روز کھانا کھاتا ہے۔ باپ نے کہا، واقعی میں روزہ نہیں رکھتا اور کھانا کھاتا ہوں مگر خفیہ طور پر گھر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں اور مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ جب یہ مجوسی مر گیا تو بخارا کے کسی نیک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ! تو دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، بہشت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اس نے کہا، واقعی میں مجوسی تھا مگر جب میری موت کا وقت قریب ہوا تو رمضان مبارک کے احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور میں نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، تو یہ بہشت کا داخلہ مجھے رمضان پاک کے احترام کی برکت سے ملا ہے۔ سبحان اللہ! امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔